معلوماتی بھی ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں سماج میں ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، تو کسی کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور کوئی بچہ ان کے آنگن میں یا ان کے احاطے میں ان کے کیمپس میں آ کے کھیلتے ہیں، تو کئی بار لوگ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، کئی بار ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، بدتمیزی سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ کا اسلام کیا سکھاتا ہے اور آپ کے نبی کی سنت کیا ہے اس تعلق سے، وہ دیکھیے۔ عن ام خالد بنت خالد بن سعد قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع ابی۔ ام خالد یہ ایک عورت تھی، چھوٹی تھی اس وقت، جب یہ حدیث بیان کر رہی کہ اس وقت میں چھوٹی تھی، میں اپنے والد کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی۔ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے والد کے ساتھ گئی نا، تو کہتے ہیں کہ علیہ قمیص اصفر، اس وقت میرے بدن پر ایک پیلے کلر کا قمیص تھا۔ جب میں حضور کے پاس گئی اپنے والد کے ساتھ، تو میں کیا پہنی تھی؟ پیلے کلر کی قمیص پہن کے گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ آقا نے تعریف کیا، بچوں کی تعریف کرنی چاہیے، بچوں کی بلا وجہ بھی اگر تعریف کر دو گے نا تو الحمدللہ بچے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرے کے گھروں کی بچوں کی بھی تعریف کرنی چاہیے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا نے فرمایا حسنتن، خوب اچھا لگ رہا ہے، کپڑا بہت پیارا ہے تمہارا۔ قالت، آقا نے فرمایا، وہ انہوں نے کہی فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتِمِ النُّبُوَّةِ، ام خالد جو آئی تھی وہ پیلے کلر کی قمیص پہن کے، وہ کہتی ہے کہ میں گئی اور حضور کے ختم نبوت سے کھیلنے لگی۔ کس سے کھیلنے لگی؟ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت سے۔ ختم نبوت سمجھے نا، حضور علیہ السلام کی پیٹھ میں ایک نشان تھا، حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کا نشان تھا، جس کو ختم نبوت کہتے ہیں، نبوت کا مہر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے پیٹھ میں نبوت کا مہر لگا کر کے الحمدللہ دنیا میں بھیجا تھا۔ وہ مہر کیسا تھا انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلی عرض کرتا ہوں، لیکن آپ اتنا بھی یاد رکھیں کہ حضور کے پیٹھ میں جو مہر تھا ختم نبوت کا، وہ بچی اسی سے کھیلنے لگی۔ اب جب وہ چونکہ کوئی عام چیز نہیں تھی، مہر نبوت مطلب بہت عالی شان چیز ہے، بہت عالی شان چیز ہے، کہ وہ آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کی شناخت اور پہچان تھی وہ۔ اب وہ لڑکی گئی، وہ بچی گئی، اسی سے کھیلنے لگی، حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کو چھونے لگی، تو وہ اس کو یوں ہی اپنے انداز میں کھیلنے لگی اس کو لے کر۔ تو ام خالد کہتی جب میں مہر نبوت سے کھیل رہی تھی تو میرے والد نے مجھے زور سے ڈانٹا کہ بچی یہ کیا کر رہی تم، اللہ کے رسول کے ختم نبوت سے تم کھیل رہی ہو۔ جب اس بچی کے والد نے حضور کے سامنے اس کو ڈانٹا نا، تو قال رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا داہا، بندے اس کو چھوڑ دو، کھیلنے دو اس کو۔ فرمایا میرے آقا نے کھیلنے دو اس کو، ڈانٹو نہیں۔ ثم قال رسول اللہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابلا واخلقی ثم ابلا واخلقی ثم ابلا واخلقی ثلاث مرات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کپڑا پہنی ہے نا، یہ پیلے کلر کا، اس کو پہنو، پھر اتنا پہنو کہ یہ پرانا ہو کے پھٹ جائے، پھر اتنا پہنو کہ پرانا ہو کے پھٹ جائے، پھر اتنا پہنو کہ پرانا ہو کر کے پھٹ جائے۔ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ کپڑا حضور کو بہت پسند تھا، تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ قال عبداللہ فبقیت حتی ذکرہ، کہ وہ کپڑا اتنے دن تک باقی رہا یہاں تک کہ پرانا ہو کر کے وہ کپڑا پیلے سے کالا ہو گیا، لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم اس کو پہنتے رہے۔ کیوں پہنتے رہے؟ کہ اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کیا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو پسند کیا تھا، اور ساتھ میں ہی فرمایا تھا کہ اس کو پہنتے رہنا اور پرانا کر کے پھاڑ دینا، پھٹتے رہے، پھر پرانا کرے، پھٹتے رہے، پہنتے رہنا۔ حضور کے اس فرمان کی وجہ سے کالا ہونے تک وہ اس کپڑے کو پہنتے رہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئے کہ کوئی بچہ اگر آپ کی کسی چیز سے کھیل رہا ہے، بچہ ہے وہ، اس کو کیا پتا کہ اب کہاں کھیلنا ہے، کیسے کھیلنا ہے، کس چیز سے کھیلنا ہے، کیا پتا ہے اس کو، بچہ ہے وہ۔ تو بچے کی کسی کھیل، آپ کی چیز لے کے کھیلنے لگا، آپ کے بچے کی گاڑی لے کے کھیلنے لگا، آپ کے گھر کا کوئی سامان لے کے کھیلنے لگا، تو منہ بنانے کے بجائے مسکرا کر تب تک کھیلنے دینا اس کو۔ بچہ کھیلے گا ہی، پھر اپنے گھر یاد آئے گا اس کو، وہ تھوڑی یہی رہ جائے گا، وہ تو اپنی آنگن دوڑے گا، اپنی امی کے پاس جائے گا۔ تو بچہ اگر کھیل رہا ہے نا، تو سنت یہ ہے کہ اسے کھیلنے دیا جائے، ڈانٹ پھٹکار نہ کیا جائے،